آج جو ایک درخواست گزاری ہے اپنے کیس میں، اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے درخواست ایکسیپٹ ہوگی یا مسترد ہوگی؟ ہمارا کام تو بنتے ہیں نا کہ جو ان لوگوں نے کہا تھا اور ہم نے کہا تھا ایک ہی چیز ہے، سارے ہم ایک ہی چیز کہہ رہے تھے، تو پھر یہ بھی ساتھ آئے آپ گواہان کے طور پہ تو ان کو بلائیں گے نا سب کو۔ اچھا، کتنے ہیں آپ لوگوں سب نے جو باتیں کی ہیں نا، جس چینل نے جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی آ کے صاحب نہ دیکھو، یا انہوں نے بھی غلط نہیں کیا یا پھر ہم نے بھی غلط نہیں کیا، یا اگر ہم جرم کیا ہے تو انہوں نے بھی جرم کیا ہے، تو جرم تو پھر ایک ہی، یا تو اکٹھا ساروں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں، ساری چینلز کو جو نام لے رہا تھا، جو ذریعہ بنا ہے اس 24 کی بات جس نے بھی کی ہے، یا تو وہ سارے مجرم ہیں یا سارے پھر بے گناہ ہیں۔ گنڈا گردی کی سرکار نہیں چلے گی، گنڈا گردی کی سرکار نہیں چلے گی۔ کیسز تو ظاہر ہے ایک عرصہ دراز سے چل رہے ہیں ڈفرینٹ کورٹس میں، جو اس وقت عوام کا جو مین کنسرن ہے وہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے، ان کی آنکھ کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں آپ کے پاس ان کی صحت کے حوالے سے، خان صاحب کی آنکھ اسپیشلی کے حوالے سے؟ پیمز نے کہا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا، ہمیں کہاں سے اطلاع نہیں ہے، گور صاحب کو جو اطلاع ملی ہے اور جو انہوں نے آفیشیل اسٹیٹمنٹ نکالی ہے کہ ہم 5واں ٹیکہ لگوانے کے لیے پرسوں رات لے کے گئے، ہمیں کسی نے نہیں، اور ہمیں تو کسی نے، ہمیں بھی آپ کی طرح خبروں میں ہی دیکھا ہے۔ اچھا میڈم، بتایا گیا تھا جب پمز کے ڈاکٹرز کا چیک ہونا تھا اور عدالتی حکم یہ تھا کہ فیملی کے ساتھ رابطے میں رہا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا، تو صرف بیرسٹر گور صاحب کو بتایا جاتا ہے، کیا وجہ ہے کہ فیملی کو نہیں بتایا جا رہا ڈائریکٹلی؟ نہیں، ہمیں بیرسٹر گور ہی بتا سکتے ہیں، ہم نے کہا ہے بیرسٹر گور کو کہ جب آپ کو کوئی اطلاع آتی ہے تو ہمیں بتا دیا کریں، جیسے میں نے ویسے فون کر کے پوچھا فیملی کی طرف سے کہ پہلے آپ بتائیں کہ یہ جو مسنگ کی آ رہی ہے یہ کیا خبر ہے، کہاں ہے عمران خان؟ انہوں نے کہا اڈیالہ میں، یہ فیک نیوز ہے۔ پھر دوسرا ہم نے پوچھا یہ بھی بتائیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کسی کی ملاقات نہیں ہے، تو یہ دونوں چیزیں اور صاحب سے ہم نے ویریفائی کروائی۔ اچھا، اس میں پھر سے عمران خان صاحب کے جو وکالت نامے ہیں وہ سائن نہیں ہو پا رہے، تو اب کیسز کو کیسے پرسو کریں گے؟ آپ سپریم کورٹ جائیں گے جیسے کہ پہلے ڈاکٹر عثمان خان صاحبہ نے ایک درخواست دائر کی تھی اور اس پر جو ہے سماعت ہوئی تھی؟ ہاں، تو اب ہم نے بلکہ ریکویسٹ کی ہے ILF کو کہ آپ سپریم کورٹ میں جا کر ان کا جو کیس ہے عمران خان کی علاج کے لیے اس کے اوپر ہیئرنگ لگوائیں۔ جی، تو ان کیس اگر نہیں ہے ریل تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی بجٹ کے حوالے سے جس طرح بات ہے کہ پارلیمنٹ میں دھرنا دیا میری جائے گا، بات سنیں، تو اس حوالے سے کوئی حالات پاکستان میں آپ کو پتہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ احتجاج شروع ہو گیا ہے، آپ لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ عمران خان نے جیل سے کہہ کے بھیجا تھا، میں پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ اگر یہ ظلم کرتے رہے تو یہاں پہ وہی ہوگا جو سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال میں ہوا ہے۔ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور وہ چھوٹے ملک ہیں، ایک بنگلہ دیش بڑا ہے لیکن باقی دو چھوٹے ملک ہیں۔ جب ظلم ہو جائے، زیادہ بڑھ جائے، اس کا نتیجے تو یہ لکھے ہوئے، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں ہزاروں سالوں سے، تو یہ لوگوں کو گولیاں مارنے کی عادت جو پڑ گئی ہے نا، اور جو بندہ آپ سے اپنا حق مانگے گا اس کو آپ دہشت گرد بنا دو یا غدار بنا دو، تو یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ اب عمران خان کو یہ سارے حقوق لے لیے گئے ہیں، یہ لیگل رائٹس مانگ رہے ہیں، ہم کوئی قانون نہیں توڑ رہے، نہ عمران خان نے توڑا ہے، لیکن یہ حکومت پہلے دیکھو، جو حکومت چوری کر کے لوگوں کا ووٹ لے کر بیٹھ جائے، تو جب چوری ہے، پیسے بھی چوری، ووٹ بھی چوری، تو اس سے آپ کیا امید رکھتے ہو کہ وہ آپ کا قانون سنبھال کے رکھے گی؟ اس نے تو ججز کو بھی 26ویں ترمیم میں قابو کر لیا، اپنے آپ کو اتنے خوف زدہ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جرم کر رہے ہیں، تو مجرم کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو استثناء دے دیا، مجرم ہی استثناء لیتا ہے، آپ اور میں تو نہیں مانگ رہے، وہ مانگ رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو استثناء دے دیا کیونکہ مجرم ہے، مجرم ہی مانگتا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو سب نے دے کے اب 28ویں ترمیم آ جائے گی۔ یہ نہیں چلے گا، یہ پاکستانی قوم کو بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، یہ جاندار قوم ہے، یہ جان کے ایجنسیاں پھیلاتی ہیں کہ وہ پنجاب جو ہے نا کبھی بھی نہیں اٹھے گا۔ ان کو لگتا ہے یہ جو پھیلانے والے ہیں ان کو تاریخ نہیں پتا کہ پنجاب سے بھی موومنٹ شروع ہوئی ہے، لاہور سے موومنٹ شروع ہوئی ہے،
सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, तारीख में हिंदुस्तान की जो मूवमेंट्स थी लाहौर से शुरू होती थी, पूरे हिंदुस्तान की। तो ये पंजाबियों को कहना कि ये लोगों, किसी ने उस दिन मुझे कहा हम बेगैरत हैं, हम डरपोक हैं, मैंने कहा बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। पंजाब भी जितना सफ़र पंजाब ने किया है, जुल्म, ये जो पिछले 3 साल से, जो 4 साल से जो जुल्म, 3 साल से इन पे जो इतना सख्त जुल्म हो रहा है, और खड़े हैं और बर्दाश्त किए और खड़े रहे हैं, उनको वो नहीं, इस जुल्म के आगे उन्होंने सर नहीं झुकाया है। जब उन्होंने वोट डाला था क्या था, चुप करके गए, हर बिल्ली बकरी सब्जी को वोट डाल के आए, अक्लमंदी से, बाशऊर, कौम भी बाशऊर है, मजबूत भी है, और पंजाब इंशाल्लाह अपने हक के लिए मजबूत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा। ये आप देख लें, ज़्यादा लोग तो अपने हमारे इस इलाके के पंजाब के हैं जो वो दलेरी दिखा रहे हैं, हमें उन पर फख्र है। मैडम अच्छा, एक बात बताइएगा, सॉरी, अच्छा, ये मिसाक जमहूरियत की बात की गई है पार्लियामेंट के फ्लोर पर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, तो महमूद खान अचकज़ई ने भी इसकी तायद करने की कोशिश की है कि वो चाहते हैं मिसाक जमहूरियत हो। तो इसमें आप क्या तजवीज़ देंगे? इमरान खान साहब के हवाले से क्या? देखिए, इमरान खान ने हमेशा कहा पॉलिटिक्स होती है जहाँ पे आप इकट्ठे मिल के बैठते हैं, हर एक बंदा बैठ सकता है। देखो, वो लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो एक अलग फोरम है। जो हम यहाँ खड़े होकर डिमांड कर रहे हैं वो तो इमरान खान के हकूक़ हैं जी, और हम तो अपने भाई के लिए हकूक़ मांग रहे हैं। पीटीआई के जो लोग हैं वो इमरान खान के लिए आके, लीडर के लिए, अपने लीडर के लिए, उनके लिए जो उनके साथ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं। अगर ये सारी पार्टीज मिलकर ये 26वीं तरमीम भी ख़त्म करवा लें, अदलिया को भी आज़ाद करें ना, सारी सियासी पार्टियों को मिलके पहले अदलिया को आज़ाद करें, ये जो अस्सनाएं ये ख़त्म करें, 28वीं तरमीम इस पर तो इमरान खान आने ही ना दें। एक ILF सेकंड, के लोग जो हैं नहीं, वो मैं कह लिख रही हूँ 28वीं तरमीम को वोट ना डालें जो पार्टियां उनको, फिर मिसाक जमहूरियत बहुत अच्छी चीज़ है। जब ये सारी चीज़ें जो लोगों के खिलाफ हैं चीज़ें, मैं पाकिस्तानी होके बात कर रही हूँ, जमहूर के खिलाफ है, जो पाकिस्तानी, मैं क्या मांगूंगी कि मुझे अदालतों में इंसाफ मिले, सबसे पहले हम यही मांगेंगे, और आप भी मांगेंगे। जजेस के साथ ये जुल्म हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर बंदूकें कनपट्टियों पे रखी हुई हैं। तो जब इमरान खान मांग ही सिर्फ रहे हैं कि अदलिया आज़ाद होए, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होएं, ये 2-3, और मीडिया आज़ाद हो, आपकी भी आज़ादी मांग रहे हैं मीडिया की भी आज़ादी मांग रहे हैं, अदलिया की आज़ादी मांग रहे हैं, लोगों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। इसमें अब इमरान खान किस चीज़ से पीछे हटे? तो मिसाक जमहूरियत में जो पार्टियां बाहर बैठी हुई हैं, जो करना चाहती हैं, पहले वो अपने लोगों के साथ खड़ी हों। आज जो इतनी बड़ी तादाद में कारकुन जमा हो गए हैं, आप ये समझती हैं कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज गया है आज? मैं बता रही हूँ कि